میں ایک بار پھر سے آپ کی سلامتی ہو۔ میں آج آپ کے درمیان 7ویں کلمے کو بیان کرنے کو ہوں، اور مجھے جو کلمہ دیا گیا ہے وہ یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا کلمہ کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو آئے ہم لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 46ویں آیت میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جیسے کہ آپ نے تمام خادم دین سے، مبشران سے، پاسبان سے خداوند کے کلام مقدس کو سنا، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان 7 صلیبی کلمات کو بیان کیا، اور ان میں سے ایک کلمہ مجھے بھی دیا گیا تاکہ ہم اس کلمے کے تعلق سے ہم سیکھ سکیں۔ تو میرے عزیزوں، کلام مقدس میں لکھا کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھا تو انہوں نے اپنی زبان مبارکہ سے 7 صلیبی کلمات جو ہیں وہ بیان کیے، اور میرے عزیزوں، ہم ان کلمات کی باتوں کو کر رہے ہیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر رہ کر کیے، اور ہم تک پہنچے۔ یہاں پر جو بات آئی ہے کہ یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ وہ رشتہ جو پورا ہونا تھا اس نے کر دیا، جیسے کہ معافی کے تعلق سے تھا، نجات کے تعلق سے تھا، اور اسی طرح ہم نے مفتی کے جو کلمات ہیں وہ سنے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، یہ کلمے عام کلمے نہیں ہیں، یہ کلمے ہماری نجات کے کلمے تھے، یہ کلمے ہماری پہچان کے لیے تھے، یہ کلمے ہماری معافی کے لیے تھے۔ مگر میرے عزیزوں، جب ہم ان کلموں کو غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہمیں پھر سمجھ آتی ہے۔ اور دیکھیے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اس سارے لمحات کو برداشت کیا، ہمارے لیے اس پر سیاست ہوئی، ہمارے لیے اس پر جو الزام لگائے کیے، اس نے ہماری خاطر اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا، اس نے ہماری خاطر دکھ سہا، اس نے ہماری خاطر 40 کوڑے کھائے، اس نے ہماری خاطر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا جو اس پر تشدد کرنا چاہتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے اور آپ کی نجات کا بندوبست میرے اور آپ کے خداوند یسوع نے کیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے اندر، دیکھو وہ خدا کا بھرا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھائے ہوئے لے جاتا ہے، وہ خدا کا بھرا جس نے میرے اور آپ کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے، اور اس نے ہمیں آزاد کر دیا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا خون ہماری خاطر بہایا گیا، اور اسے خدا کا بھرا کہا گیا، وہ بھرا جس کے اوپر کوئی ایسا گناہ نہ تھا، اور وہ دنیا کے گناہوں کے لیے قربان کیا گیا۔ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، اور جب یسوع نے کہا کہ تمام ہوا، تمام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ وہ زمین پر کرنے آیا تھا، یا اس کے باپ نے بیٹے سے کہا تھا کہ تم جا کر یہ کرو، تو اس نے ویسا ہی کیا، اور اس نے پھر آخر میں کہہ دیا کہ اب یہ تمام ہوا۔ میرے عزیزوں، اس نے ہمارے لیے
یہ سارے لمحات کو کیا، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں۔ اس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اس نے پھر سے اپنا آپ واپس اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دیا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنا آپ یسوع کو دے دیں، اپنی زندگی یسوع کو دے دیں، اپنی زندگی کا خالق اور مالک اسے مان لے، جیسا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ آپ پر فرض ہے، آپ پر لازم ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگیاں اسی کے ہاتھ میں دے دیں جس نے ہمیں دنیا میں چنا ہے اور مقرر کیا ہے کہ تم میرے بیٹیاں اور بیٹے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اب بیٹیاں اور بیٹے ہونے کا ثبوت عطا کریں، ثبوت پیش کر دیں، کیونکہ یہاں پر جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو لکھا کہ اس نے آواز، کبھی ہم نے کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اس نے کہہ دیا، اس نے ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، ہمیں اس نے گناہوں سے نکالا، اس نے ہماری پہچان کی، آج ہماری پہچان ہے مسیح میں، اس نے ہماری پہچان کر دی۔ میرے عزیزو، مجھے جو کلمہ ملا ہے وہ اپنی روح یسوع کے ہاتھوں میں دینے کا ملا ہے، اور یسوع نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ باپ سے کہا، ہم یسوع کو کہہ سکتے ہیں کہ اے یسوع میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیری حضوری میں لاتا ہوں، اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ اور پھر لکھا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ جب یہ نوشتہ پورا ہو گیا تو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، اور لکھا ہے کہ جب اس نے دوپہر کے وقت اپنی آنکھیں بند کر لی تو سورج نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی، اور دوپہر کو ایک اندھیرا چھا گیا، اور ایک لمحہ جو تھا وہ عجیب بن گیا، کیونکہ اس کا آنا عجیب، اس کا مرنا عجیب، اس کے سبھی کام جو تھے وہ دنیا سے الگ تھے۔ دیکھیے کہ جب اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو سورج نے بھی اپنا چہرہ چھپا لیا، اور آسمان پر کیا ہوا؟ اندھیرا چھا گیا۔ اور پھر جب اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی کہ خدا آپ کے سامنے آ گیا۔ ہمیں ضرورت اس طرح کی خدمت کرنے کی ہے، خدا کے ساتھ مخلص ہونے کی ہے کہ ہم بھی اپنی روح یسوع کے، خداوند یسوع کے تابع کر دیں، جیسا اس نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی، آسمان کے سورج نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی، اور لکھا کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ تو میرے عزیزو، ہیکل کا پردہ پھٹنے سے کیا ہم پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اب ہمیں اپنا بیٹیاں اور بیٹے بنا لیا ہے۔ اب ہمیں اس سے ملنے کے لیے کسی کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اس سے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ ہم اس کلمہ سے سیکھ سکتے ہیں کہ اگر یسوع نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، آج ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا میں آج سے، اسی وقت سے اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور آج سے میں اپنا شخصی نجات دہندہ آپ کو قبول کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، ضرورت ہے وہ خدا کا برا
جو آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھا۔ کبھی نہ بھولیے، یہ بھولنے والی بات نہیں ہے، یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ خدا کا برا ہے جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب اٹھایا۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کریں۔ خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ اس کلمات سے تیرے لوگوں تک بہت سی سمجھ پہنچے۔ میرے خداوند، ہم تیرے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند، جو ہم نے آج تیرے کلمات میں سے خداوند خدا زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے جو 7 صلیبی کلمات ہیں بیان کیے ہیں، اس کے باعث خداوند ہم کو اور سننے والی تمام زندگیوں کو برکت ملے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین، آمین۔